بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر.
دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں بڑے فائدے ہیں اور آخرت کے اندر تو ہے ہی فائدہ ہی فائدہ۔ چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ لازمی چیز ہے کہ کسی بھی عبادت کے متعلق انسان کے ذہن کے اندر اس کی پوری انفارمیشن ہونی چاہیے، اطلاع ہونی چاہیے، اس کا پورا علم ہونا چاہیے کوئی بھی عبادت کرنی۔ اور جتنی اس کی انفارمیشن اچھی ہوگی نا، اطلاع اچھی ہوگی، اس کا علم بندے کے پاس اچھا ہوگا، اتنی ہی اس کے دماغ کے اندر جس کو کہتے ہیں تھنکنگ پاور، سوچنے کی طاقت، وہ اس کی اچھی ہوگی۔ اگر علم اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے سوچنے کی طاقت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں اگر اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس کا ہمیں علم جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ جیسے ہماری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات کے اندر جو آتے ہیں، معاملات میں بھی ایسے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اطلاعات ہیں، اس کے بارے میں جو علم ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی سوچ جو ہے نا وہ کام کرے گی کہ میں نے کس طریقے سے اس کام کو چلانا ہے۔ تو ہمارا موضوع جو چلتا ہے وہ نماز کا ہے۔ تو نماز کے بارے میں لازمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اللہ رب العزت نے انہی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور یہ یقین کر لیں کہ کائنات کے اندر انبیاء سے بڑھ کر کوئی ہماری رہنمائی کرنے والا نہیں، اور انبیاء کے اندر افضل ترین درجہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آسمانوں سے راستے مبعوث فرمایا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے تو طریقہ کس سے پوچھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے۔ اس عبادت کے دنیا میں فائدے کیا ہیں یہ کون بتلائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے گا۔ اس عبادت کے آخرت میں کیا فائدے ہیں یہ بھی ہم نے کس سے پوچھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے۔ دنیاوی طور پر جو شواہد اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی عبادت کے کرنے کے اندر کہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، وہ ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ لو کہ وہ تقویت دیتے ہیں۔ تو نماز کے متعلق ہر بندہ جو مسلمان ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے کپڑے کی دکان ڈالی ہے تو ہر بندہ جو ہے نا اس کی دکان ڈالنے سے پہلے کبھی کسی کپڑے والے کے پاس جائے گا، بھائی کیسا کاروبار ہے، اچھا چلتا ہے، اس کے اندر کمی کون سی ہے، خدائی کون سی ہے، کہاں نقصان کا خدشہ ہے، کیسے پرافٹ آ سکتا ہے، گاہک کو کیسے ڈیل کرنا ہے،
कैसे जो है ना गाछ के ऊपर प्रेशर अपना बढ़ाना है, कैसे उसको गाइड करके अपने साथ मिला लेना है, एक एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ताकि उसका जो कारोबार है ना तो वो खराब ना हो जाए, कारोबार उसका अच्छा चलना चाहिए। ये दुनिया की छोटी सी मिसाल है। हम नमाज पढ़ते हैं ना तो हमें यकीन होना चाहिए कि ये नमाज हमने वो पढ़नी है जो 100% हमारे रब को कबूल हो। इसलिए इस नमाज के मुताल्लिक जितने अहकामात हैं, जितने मसाइल हैं, उनका मुझे पता होना चाहिए कि कहां कहां किस वजह से मेरी नमाज के अंदर कोई नक्स आ जाएगा और जिसकी वजह से उस नक्स की वजह से मेरी नमाज जो है ना वो कहीं रद्द न कर दी जाए। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं फवैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये बंदे के ज़हन में होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाजियों के लिए हलाकत है, नमाजियों के लिए। ये कौन से नमाजी हैं? ये वो नमाजी हैं जिनको नमाज के मुताबिक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इल्म ही नहीं रखता, उसके इल्म के लिए इन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो सबसे पहली चीज है कि किसी भी इबादत के लिए उसका इल्म होना ये जरूरी है, ताकि आप अच्छे तरीके से वो इबादत कर सकें और उस खतरे में ना पड़े जिस खतरे की वजह से आपकी ये इबादत जो है ना वो रद्द कर दी जाए। आज मैंने आपके सामने रखी है फवैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है जो अपनी नमाजों से गफलत करते हैं। गफलत उसके अंदर बड़ी चीजों का नाम है। टाइम पर नहीं पढ़ते, सुस्ती कर जाते हैं, जिस तरीके से पढ़ने का हक है उस तरीके से नहीं पढ़ते, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बतलाया हुआ था उस बतलाए हुए तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ते। उस नमाज के अंदर उनको फवायद क्या हासिल होते हैं उनको इल्म ही नहीं है, दुनिया में क्या फायदा है, आखिरत में क्या फायदा है। जब इन सारी चीजों का इल्म ही नहीं है तो वो जाहिर है कि नमाज को उस तरीके से वो पढ़ेगा नहीं। जब उस तरीके से नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए फरमाया, इसके लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है कि इसने नमाज को नमाज समझ के पढ़ा ही नहीं। अल्लाह ताला जो कुरान मजीद के अंदर जो आज मैंने आपके सामने रखी है, उतलू मा उहिया इलैका मिन रब्बिक व अक़िमिस सलाह, आपकी तरफ जो वही नाज़िल हुई है ना कुरान मजीद, इसकी तिलावत किया करो। माशाअल्लाह सभी करते होंगे, कुछ न कुछ तो रोजाना पढ़ते ही होंगे ना इंशाअल्लाह। अगर कोई कमी कोताही है तो उसको दूर कर दो। कुछ न कुछ कुरान मजीद की तिलावत हमारी लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद हुक्म क्या फरमाया? नमाज को कायम करो। अब नमाज को कायम करने का तुम्हें फायदा क्या होगा? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ये नमाज जो है ना ये फहाशी से, बेहयाई से, औरियानी से और बुरी बातों से, बुरे कामों से ये रोकती है। सादा सी बात है कि अगर मैं पक्का नमाजी हूं 5 वक्त का, इसके बावजूद भी मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां कर रहा हूं, तो समझ लो कि मेरी नमाज अच्छी, मैं वो नमाज पढ़ ही नहीं रहा। कि नमाज पढ़ने के
باوجود اگر میرے اندر وہ کمی کوتاہی موجود ہے جس سے نماز مجھے بچانا چاہتی ہے تو سمجھ لو کہ میں نے وہ نماز پڑھی نہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ نماز پڑھنی ہے نا تو اس سے فائدہ لینا ہے ہم نے۔ فائدہ کیا ملتا ہے؟ اگر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو سمجھ لو میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں روٹین کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ میرے سامنے میرا رب کھڑا ہے اور میں اللہ کے سامنے قیام کے اندر کھڑا ہوں۔ بتاؤ اس قیام کے اندر میں ہر ایک چیز کے بارے میں سوچوں گا کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میرے اللہ کو لباس کیسا پسند ہے، میرے اللہ کو کھڑا ہونا کیسا پسند ہے، میرے اللہ کو جھکنا کیسا پسند ہے، میرے اللہ کو سجدے کے اندر گرنا کیسا پسند ہے، میرا اللہ کون سی تعریف کو پسند کرتا ہے، میرا اللہ کون سی تزکیے کو پسند کرتا ہے، کون سی تقدیس کو پسند کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اور اگر میرا اللہ میرے سامنے کھڑا ہے تو کس حالت میں رب کے سامنے میں پیش ہوں تاکہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرا رب میرے سامنے ہے تو کس کنڈیشن کے اندر رب کے سامنے میں حاضری دوں تاکہ جو رب سے میں مانگوں میرا اللہ مجھے عطا کر دے۔ کیا خیال ہے، یہ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز وہ پڑھنی ہے جس کا فائدہ ہو، اور فائدے والی نماز وہ ہے کہ تو اس کیفیت میں نماز پڑھے کہ تیرا رب تیرے سامنے ہے اور تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو نے اللہ کی راضی ہونے کی، اللہ کے ناراض ہونے کی ایک ایک چیز کا تجھے علم ہونا چاہیے، اور اللہ کے سامنے بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی، رکوع کرنے کی، سجدے کرنے کی ایک ایک چیز کا تجھے علم ہونا چاہیے تاکہ تیرا رب تیرے اوپر راضی ہو۔ کیا خیال ہے، یہ نماز پڑھنی چاہیے یا روٹین کی نماز پڑھنی چاہیے؟ نماز تو فائدے والی چاہیے نا۔ اور ایک بات دوسری بھی سامنے رکھ لینا، ہم نے مسلکی نماز نہیں پڑھنی کہ میرا مسلک اہل حدیث ہے تو میں نے اہل حدیثوں والی نماز پڑھنی ہے، اہل سنت ہوں تو اہل سنت والی نماز پڑھنی ہے، دیوبندی بریلوی ہوں میں نے ان بات نہیں بھائی، نماز میں نے کون سی پڑھنی ہے؟ وہ نماز جو اللہ کے ہاں قابل قبول، جو اللہ چاہتا ہے نا، میں نے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ اپنے مسلک کے لیے میں نے نماز نہیں پڑھنی کہ میرا مسلک یہ کہتا ہے اس لیے میں اسی طرح نماز پڑھوں گا، نہیں بھائی۔ نماز وہ پڑھنی ہے جس کا آپ کو فائدہ ہو۔ فائدے والی نماز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا ایک فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ نماز روکتی ہے فحاشی سے اور بری باتوں اور برے کاموں سے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ٹٹول کر دیکھ لیں، لازمی نہیں کہ مجھے کوئی دوسرا بندہ آ کر بتائے کہ تیرے اندر یہ خامی ہے، یا تو نمازی بھی ہے اور یہ خامی بھی ہے۔ رات کو آخری پہر میں کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر میں رب کے سامنے حاضری دے دوں،
کہ کیا میری نماز مجھے فائدہ دے رہی ہے؟ اگر میں رشوت لیتا تھا تو نماز شروع کرنے کے بعد میں نے رشوت کو چھوڑ دیا. اگر میں چوری کرتا تھا تو نماز شروع کرنے کے بعد میں نے چوری کو چھوڑ دیا. اگر میں کسی مسلمان کی غیبت اور چغلی کرتا تھا تو کیا نماز شروع کرنے کے بعد میں نے غیبت اور چغلی کو چھوڑ دیا؟ اگر میں سودی کاروبار کرتا تھا تو نماز کے بعد میں نے اس سودی کاروبار کو چھوڑ دیا. اگر میں نے کسی کا حق مارا ہوا تھا تو نماز شروع کرنے کے بعد اللہ نے جو مجھے ہدایت دی ہے میں نے اس کا حق واپس کر دیا. میرے بھائیوں، بہت ہی آسان ہے سوچنا. اگر اس کیفیت میں سوچیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا، بڑی آسانی ملے گی. ہر بندہ سوچ لے گا رات کو سونے سے پہلے کہ آج 5 وقت کی نمازوں نے مجھے کیا فائدہ دیا ہے. جو گناہ میرے اندر کل موجود تھے کیا آج ان گناہوں سے میں توبہ کر چکا ہوں؟ اگر نہیں کر چکا تو یاد رکھ لو میری نماز نے مجھے فائدہ نہیں لیا. اگر میری نماز نے فائدہ نہیں لیا تو سمجھ لو کہ میں نے وہ نماز پڑھی نہیں جو اللہ چاہتا ہے. میرے بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے نماز کا جو آگے طریقہ ہے وہ شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے لازمی چیز ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم نے نماز وہ پڑھنی ہے جو آسمان کا رب چاہتا ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھلائی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری نماز یا اس کا طریقہ ہمیں قابل قبول، یہ پکی بات ہے نا. نماز ہم نے وہ پڑھنی ہے جو اللہ کو خوش کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. برائی معاشرے کے اندر عام ہے اور ہم میں سے ہر بندہ کسی کے متعلق کسی نے نہیں سوچنا. ایسے تہیہ کر لیں کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے متعلق سوچے کہ نماز کا کون سا فائدہ ہے جو مجھے دنیا میں اور آخرت میں ہو سکتا ہے. میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اس کی انفارمیشن ضروری ہے، اس کا علم ضروری ہے. اور علم کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ یہ نماز مجھے دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ دے سکتی ہے. کوئی بھی کام کرتے ہو تو فائدے کے لیے نا، سب سے پہلے اس کا فائدہ سامنے رکھو کہ دنیا اور آخرت میں فائدہ کیا ہے. اللہ اکبر. نماز جنت کی کنجی ہے. کنجی جانتے ہوئے چاہتی، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. نماز ایک نور ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے. نماز ایک ٹھنڈک ہے. یہ نماز ذریعہ نجات ہے. یہ نماز دنیا کے اندر جتنے بھی برائی کے کام ہیں ان سے روکنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. جتنے بھی برائی کے کام ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے برائی کے کام ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر کام سے بچنے کے لیے اگر کسی کے پاس نماز کا اختیار ہے تو سمجھ لو وہ بچ گیا. لیکن نماز اس کی کیفیت وہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی، کأنک تراہ، تو یہاں پر کھڑا ہے
یہ کیفیت بنا لے کہ میرے سامنے میرا رب کھڑا ہے اور تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اللہ سے باتیں کرتے ہوئے ایک ایک چیز کا تو لحاظ رکھ رہا ہے کہ کہیں میری کسی حرکت کی وجہ سے میرا رب میرے اوپر ناراض نہ ہو. اس کیفیت میں نماز پڑھ. اگر اس کیفیت کے اندر نماز پڑھی جائے گی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 100% نہیں بلکہ 200% کہتا ہوں کہ اگر اس کیفیت میں نماز پڑھی جائے اور اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے کہ جو اللہ کو پسند ہے میں نے اس طریقے سے پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نماز کو لازمی قبول کرے. نماز وہ رد ہوتی ہے کہ جس کے اندر آسمان کا رب راضی نہیں ہوتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھی آئے، آ کر نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، فرمایا دوبارہ اٹھو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھ لی تھی نا، نماز تو وہ پڑھ کے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمایا انکا لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ جا کر دوبارہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر فارغ ہوئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا چل کے نماز پڑھو. تو نے نماز اگر 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ تو صحابی ہے نا، تو نے نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیا ہے روٹین کی عبادت کی ہے، جو نماز کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوا. اور جب تک نماز کا حق ادا نہیں ہوگا تب تک اس نماز کا کچھ فائدہ ہو سکتا، قدر نہیں ہو سکتا. اس لیے نماز کو بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ ہم نے دنیا میں بھی اس کا فائدہ لینا ہے اور آخرت میں بھی اس نماز کا فائدہ لینا ہے. دنیا کے اندر فائدہ یہ ہے جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں فحاشی سے بچائے گا. اپنے گھر کے ماحول کو میں دیکھ لوں کہ کیا نماز پڑھتا ہوں، گھر میں بھی پڑھتا ہوں نفلی نماز، مسجد میں بھی فرضی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی پڑھتی ہے، میری امی بھی پڑھتی ہے، بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، بیٹے بھی پڑھتے ہیں. کیا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جو اسلام پسند ہو؟ کہیں بے حیائی، فحاشی اور عریانی میرے گھر کے اندر ڈیرے تو نہیں ڈالے ہو؟ کہ ہم سارے کے سارے نمازی لیکن بے حیائی، فحاشی اور عریانی ساری کی ساری میرے گھر میں؟ اگر یہ کیفیت ہے تو ہم 5-7 بندے جو نماز کے اندر مصروف ہیں، سمجھ لو کہ ہم اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، وہ نماز نہیں ادا کر رہے جو آسمان کے رب کو پسند ہے، کیونکہ مجھے وہ فائدہ ہی نہیں دے رہے. میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں، کام ہم نے وہ کرنا ہے جو مجھے فائدہ دے. کہیں ایسا نہ ہو وہ عبادت بھی نقصان دیتی ہے. عبادت بھی نقصان ہے میں نہیں کہتا، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی. ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نماز پڑھنے والے کو. میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. عبادت بھی نقصان دیتی ہے کب؟ جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھا جائے. اس کے اندر وہ چیز جو اللہ کو مقصود ہے اگر اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا عبادت بھی نقصان دہ ہے. ہم قطعاً وہ عبادت کہ
کہ جو اللہ کو منظور نہیں ہے وہ کرنے کی ضرورت نماز تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. ہر بندہ مسجد میں آتا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر نفلی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے دفتر میں پڑھتا ہے، مجبوریوں کی وجہ سے کسی کی فرضی نماز بھی باہر ہو جاتی ہے، لیکن ہر نماز کے وقت مجھے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا اس نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا. یقینی بات ہے اگر ہر نماز کے بعد میں یہ سوچوں گا نا کہ مجھے کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا تو پھر میری نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ میں نے سوچنا رد کر دیا اور اس کے متعلق میں نے نہ سوچا تو یہ نماز روٹین کی نماز میں ساری زندگی 60 70 80 سال بھی پڑھتا رہوں لیکن اللہ کو اس نماز کی کوئی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ جو فرمان ہے نا اس کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈالوں، اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھ کے میں نماز کا نقصان کر دوں. یاد رکھ لو میں نماز کا نقصان نہیں کر رہا، میں اپنی تباہی کر رہا. یہ کوے کی طرح ٹھونگے مار مار کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے میں چلا جاؤں گا تو اللہ کو تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو اس نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ. ہمارے ہاں یہ بھی ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ اگر کوئی عالم دین نماز پڑھانے کے اندر وہ کوئی 10 منٹ لگا ہی دیتا ہے نا یا 15 منٹ لگا دیتا ہے تو پیچھے سے ایک فتویٰ جو ہے نا وہ جاری ہو جاتا ہے کہ اتنا ٹائم نماز پڑھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذرا سامنے رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی ہوا کرتی تھی. شاید اتنی لمبی نماز ہم نے کبھی بھی نہ پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سبحان اللہ، فجر کی نماز ہوتی ہے نا زیادہ سے زیادہ ہمارے 15 یا 20 منٹ لگتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے. پتہ کتنی لمبی ہے، کچھ حصہ 12ویں سپارے میں اور کچھ 13ویں سپارے میں. اگر سورہ یوسف یہاں اب پڑھی جائے تو آدھے گھنٹے سے شاید اوپر کام چلا جائے. اور میرے بھائیوں نماز کے اندر دل لگا دو، چھوٹی ہے بڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی پڑھی جائے یا بڑی سے بڑی صورت بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے ہے کہ پیچھے ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ناکماں ہوتے ہیں، کچھ مسافر آئے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے ضروری بات ہے. لیکن ہماری مساجد کے اندر تو وہ لمبی نماز جس کے لیے صحابہ جو ہے نا وہ دل کے لالچ کے ساتھ اس کو لمبا کرتے تھے کہ ہم پڑھیں، وہ نماز تو میرے خیال میں نظر ہی نہیں آتی. بہت قلیل وقت ہے کہ جس کے اندر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ 15-20 منٹ کی 10 منٹ کی نماز جو ہے نا یہ روٹین کی نماز ہے. اس کے اندر جو پڑھا جائے کم از کم اس کے اندر تو وہ کیفیت پیدا ہو جو آسمان کا رب چاہتا ہے. یہ جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. کأنک تراہ، پہلی کیفیت کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے اور تو اس کی عبادت کر رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ کیفیت تو لازمی بنا لے کہ آسمان کا رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ حدیث واللہ کبھی اکیلے بیٹھ کر اس کے متعلق سوچنا، تنہائی میں سوچنا کہ میں نے جو آج 5 وقت کی نماز پڑھی ہے ان 5 وقتوں میں میری کیفیت یہ تھی. اگر تو یہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو،
اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو جب تک یہ کیفیت بنائیں گے نہیں تب تک وہ نماز ہماری ادا ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا کے اوپر بھی آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دینے والی ہے، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی نماز ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔